प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तौर पर तिलावत कलाम पाक से हुआ चाहता है। तिलावत कलाम पाक के लिए दावत नुमा जनाब आबिद खान साहब को कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज करें। जनाब हाफिज मोहम्मद आबिद खान साहब तिलावती कलाम पाक के लिए सदर सीट जिला बस्ती मोहतरम हाफिज मोहम्मद आबिद खान से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावती कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. یہ تھے حافظ محمد عابد خان جو کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ میں پاکستان فلاح پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب محمد علی شیخ صاحب سے گزارش کروں آگے تشریف لے آئیں۔ نہ کرے خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے کہ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ میں پاکستان فلاح پارٹی ضلع بستی کے جنرل سیکرٹری جناب عمران مغل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں حجانات پہ فرمائیں۔ محمد عمران مغل صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قربان میں کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمار سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، مرشد بھی ملا ان کے صدقے، زندہ پیر ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. امین بھائی، احمد بھائی کو سبحان اللہ. یہ تھے پاکستان فلاح پارٹی ضلع بستی کے جنرل سیکرٹری محمد عمران مغل صاحب. پاکستان فلاح پارٹی کے ہمارے جو جتنے بھی ادھر معززین
عہدیداران موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری پارٹی سے بھی جنہوں نے اس دعوت میں شرکت کی ہے، ان سب کو یہ مبارکباد دوں گا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم، اور جیسا آپ نے بھی فرمایا تو عابد بھائی کے حکم پہ میں بھی چلاتا ہوں، تو چونکہ وہ ایک بڑے نفیس اور خوشدل انسان ہیں، تو ان کے کہنے پہ مختلف ایونٹس میں لازمی سی بات ہے اتنے پیار اور خلوص سے وہ بلاتے ہیں کہ جانا مجبوری ہوتا ہے، ایسے شخص کو منع نہیں کر سکتے۔ تو آپ سب کو میں اس جو تقریب آپ نے منعقد کی ہے پی ایف پی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہاں پہ بیٹھ کے ایک بات میں مختصر سی ایک کرنا چاہوں گا، جو میں سمجھتا ہوں رمضان کے اعتبار سے مسلمان ہیں ہم لوگ، اور بینگ اے مسلم ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر، تو کیا ہم اس ملک کی خدمت لا الہ الا اللہ کے اعتبار سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس میں ایک بڑا عنصر یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم دنیا کے لیے تو پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے، مگر ہم اللہ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ایسے عوامل، ایسے اعمال یا اس طریقے سے اس کو ترتیب دیں کہ اس میں دین اور دنیا کو لے کے چلیں ساتھ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا، رحمت ہوگی ہمارے ملک پر، اور انشاءاللہ مختلف قسم کے جو چیزیں ہیں جو ہمیں بھی اپنی استغفار کرنی چاہیے تمام مسلم امہ کو، اور میں سمجھتا ہوں بینگ پاکستانی ہمیں بھی استغفار پڑھنا چاہیے، اور ہمیں یہ دعا ایک بار بار کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو ہم نے ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہی رہنا چاہیے۔ تو میں سب سے گزارش کروں گا، میں مختصر سی بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، آپ سب لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ رضوان اللہ اجمعین۔ قابل صد احترام اکابرین پاکستان فلاح پارٹی، میرے انتہائی عزیز پاکستان عوامی تحریک کے صوبائی رہنما جناب الیاس مغل صاحب، جناب محمد طارق صاحب، جناب محترم ایم پی صاحب و دیگر علماء مشائخ و عوام اہل سنت کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان فلاح پارٹی کو اس پروقار تقریب کے انعقاد پر دل کی اتہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرا یہاں مقصد صرف پاکستان فلاح پارٹی کے عابد بھائی، میرے انتہائی محترم برادر عابد قادری صاحب کی حکم پر میں حاضر ہوا، باقی آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مختلف اکابرین یہاں تشریف فرمائیں، تو میں چاہوں گا وہی مفصل خطاب فرمائیں۔ میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ اب میں بہت آخر ایم پی صاحب سے گزارش کروں گا خطاب فرمائیں، جناب ایم پی صاحب۔ ٹائم بہت مختصر ہے، دوست کہہ رہے ہیں فلاں دوست کو سب کو بلانا چاہتا ہوں کہ سب کی میں باتیں سنوں، مگر مغرب کا ٹائم بہت قریب ہے، اس لیے اب میں بلا تاخیر پاکستان فلاح پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل محترم محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب محمد علی شیخ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے نہایت مشکور ہوں تمام احباب کا جو پاکستان فلاح پارٹی کی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ یقیناً آپ سب کے علم میں ہے کہ سیاسی جدوجہد ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، اور یہاں بہت ساری سیاسی جماعتوں کے نمائندگان موجود ہیں اور وہ اس کو بخوبی جانتے بھی ہیں۔ پاکستان فلاح پارٹی نے جو اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، اس کا بنیادی مقصد میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو آپ سب کے علم میں ہے کہ
ہر طرف افراتفری ہے، ہر طرف مشکلات ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ جائیں آپ کو مشکلات ہی جھیلنی پڑیں گی۔ آپ کو کرپٹ معاشرہ اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ دودھ لینے جاتے ہیں تو وہ ملاوٹ والا ملتا ہے، آپ گوشت لینے جاتے ہیں تو وہ ملاوٹ والا ملتا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پریشانیاں، تکالیف سے بھرپور زندگی کا مزہ لینا ہوتا ہے۔ آپ ہاسپٹل جائیں تو ہاسپٹلز میں کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں تو ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ صورتحال ہے، جو کم و بیش آپ سب لوگ یہ فیس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پاکستان فلاح پارٹی نے جو منفرد سوچ عوام میں دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نعرہ دیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ ہم نے نعرہ دیا ہے کہ خود کو بدلو گے تو بدلے گا پاکستان۔ فرسٹ یو ہیو ٹو چینج یور سیلف، دین ایکسپیکٹ چینج فرام ادر سائڈ۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں وہ ساری برائیاں جو آپ بہت ضروری ہیں۔ آج میں تمام دوستوں کو، تمام احباب کو یہی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہم ہر دفعہ لوگوں پر کرٹیسائز تو کرتے ہیں، ہم حکومتوں پر بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم اعلیٰ عہدیداران پہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ آپ میں سے لوگ غلط ہیں، برے ہیں، فالو نہیں کرتے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کون کتنا فالو کرتا ہے، کون کتنا رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کون کتنا برداشت کا حامل ہے۔ ابھی روڈ پر ہم نکل رہے ہوں گے اور کسی سے ذرا سا ٹکراؤ ہو جائے گا تو ہم تیش پہ آ جائیں گے۔ عدم برداشت کی جو کیفیت ہے وہ حد سے زیادہ ہمارے معاشرے میں سرائیت کر گئی ہے۔ اگر ہم نے اس معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے، جو کہ ہمارا عزم بھی ہے کہ ہم اس معاشرے کو اسلامی فلاحی معاشرہ بنائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خود اچھا ہونا ہوگا، ہمیں خود ان سب باتوں پر عمل کرنا ہوگا جن باتوں کو ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین، ہمارے عہدیداران کریں۔ یقیناً جیسے کہ میں نے کہا کہ سیاست ایک مشکل ترین مرحلہ ہے اور اس کو نبھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں صرف ایک واقعہ کوٹ کرتا چلوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے، جیسے کہ آپ کا روٹین تھا کہ آپ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کون کون سے پریشان حال، بیمار، کون کہاں موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا نظر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں پریشان ہوں، کھانے کے لیے میرے پاس راشن نہیں ہے۔ تو اس بڑھیا سے پوچھا جاتا ہے کہ کہا کہ مجھے راشن چاہیے، لیکن میں عمر سے ناراض ہوں۔ اس نے بڑی خفگی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر کو وہ پہچانتی نہیں تھی، تو اس بڑھیا سے حضرت عمر نے عرض کی کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اتنے دن سے پریشان حال ہوں، بھوک میں ہوں، عمر کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ عمر کو کیسے فکر ہو سکتی ہے، عمر تو بہت دور ہے اور عمر کے علم میں بھی نہیں ہے یہ بات۔ تو اس بڑھیا نے جو جواب دیا وہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے بہت اہم ہے
उस बुढ़िया ने कहा कि अगर उमर को इल्म नहीं है तो फिर उमर हुक्मरान क्यों बना फिरता है? उमर हुक्मरानी छोड़ दे। अगर उमर को फिक्र नहीं है, इल्म नहीं है, तो उमर हुक्मरानी छोड़ दे। ये कहना था। हज़रत उमर बहुत परेशान हुए, रंजीदा हुए। आप उसी वक्त गए और राशन लेकर आए और उस बूढ़ी औरत की खिदमत की। लेकिन आज हम देखते हैं जो सियासतदानों का हाल है वो हमारे सामने है। पिछले दिनों आपके इल्म है, सिंध के इलाके महड़ में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बहुत सारे अफराद जल कर मर गए, शहीद हो गए, उनके जानवर मर गए। उसके बाद क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं और बड़े बड़े ऐलानात कर देते हैं कि किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को कुछ। तो क्या अफसोस का मुकाम ये है कि हमारी हुकूमतें लाखों करोड़ों रुपए इमदाद देने को तैयार हैं, लेकिन वो सिस्टम डेवलप करने को तैयार नहीं है जिसकी वजह से हम किसी को बचा सकें। वहाँ एम्बुलेंस सिस्टम हो, फाइबर, ये इतना बड़ा सानिया पेश आया। तो जब ऐसे हुक्मरान और ऐसी पॉलिसीज होंगी तो हम कैसे उनसे खैर की तवक्को रखेंगे? इसीलिए अगर आप अहबाब ये समझते हैं कि इस मुल्क में अच्छे हुक्मरान आए तो आप तमाम लोगों को अपने अपने हिस्से का काम करना होगा, अपने अपने हिस्से की एफर्ट्स करनी होगी और अपने अपने हिस्से की शमा जलानी होगी। अक्सर हमने ये महसूस किया है कि जब इलेक्शन का दिन आता है तो बहुत सारे हमारे अफराद इलेक्शन के दिनों में वोट डालने नहीं जाते और ये कहकर वोट डालने नहीं जाते कि क्या करें, फला शख्स तो जीत नहीं है, और हम पहले से ही हार मान लेते हैं। तो हमें पहले से हार नहीं माननी, बल्कि हमने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है और हमने आखिरी वक्त तक इस मुकाबला करना है, इस बुराई को जड़ से उखाड़ना है और हमने एक इंशाअल्लाह ताला इस्लामी फलाही रियासत और इस्लामी माशरा कायम करना है। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम अहबाब का बेहद मशकूर हूँ कि तमाम अहबाब हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए, और एक दफ़ा फिर मैं आपको याद दहानी कराता चलूँ कि पाकिस्तान फलाह पार्टी चाहती है कि ख़ुद को बदलोगे तो बदलेगा पाकिस्तान। थैंक अल्लाह या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन, या अल्लाह या बासित या वासित या नाफ़िअ या वदूद या गफ़ूर या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन, या अल्लाह या गनी या मुग़नी या शाफ़ी या काफ़ी या अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी या क़ाज़ी अल-हाजात, आमीन कह दे भाई, या क़ाज़ी अल-हाजात, या दरजत रफ़ियात, या हल मुश्किलात, या शाफ़ी नबरात, या मुजीब दावात, या मनज़्ज़ल अल-बरकात, या खैरुन नासिरीन, या खैरुल हाफ़िज़ीन, वल्लाहु खैरुल वाज़िकीन या रब्बल आलमीन। कलीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा परवरदिगार आलम इलाहुल आलमीन, परवरदिगार आलम आज इज्तिमाए पाक पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। मौलाई करीम तमाम हज़रात रोज़े से हैं, रोज़ा तेरे लिए है, तक़वा की अज़ीम मंजिल रोज़ा है। मौला हम सबको अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। रब्बे करीम ये पार्टी है पाकिस्तान फलाह पार्टी इलाहुल आलमीन,
इनके नेक मकासद में कामयाबी अता फरमा। जितने हाज़रीन इनकी दावत पे आए हैं मौला सबका आना अपनी बारगाह में मकबूल और मुस्तजाब फरमा। जितने लोग बीमार हैं, जितने भी लोग बीमार हैं, सामईन के लोग, या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। पाकिस्तान को सुबह क़यामत तक सलामती अता फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब फरमा, कश्मीर को आज़ाद फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इला रिज़्क़िका अफ्तरतु। आमीन। तमाम दो टेबलों की तरफ आ जाएं, तमाम दो टेबलों की तरफ आ जाएं। अली भाई कुर्सियाँ घुमा लें। बेटा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस अफ्तार पार्टी में मैं मेहमान ख़ुसूसी जनाब रियाज़ हैदर साहब जो मेंबर से असम्बली हैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक नज़ीर साहब, हमारे पाकिस्तान फलाह पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली शेख साहब, पाकिस्तान फलाह पार्टी सिंध के सदर अहमद अली रिजवी साहब और पाकिस्तान फलाह पार्टी कराची के सदर नासिर रहीम साहब और अहमद इमरान नक्शबंदी साहब, शकील कासमी साहब, पाकिस्तान अवामी तहरीक के रौ कामरान साहब और दीगर जो फरहान कादरी साहब, ये जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए हैं जिनका मैं नाम नहीं भी ले सका हूँ, मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमें इज़्ज़त बख्शी और इंशाअल्लाह हम तवक्को करते हैं आप इस तरह हमारे साथ जो ना जाए बजाय हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते रहेंगे और हमारे कारकुन की हौसला अफजाई करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।